بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضامین، پہلا مضمون ہے زمزم۔ زم آپ لکھیں گے زے کے ساتھ زے زبر میم زم، ٹھیک ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ جہاں آج مکہ مکرمہ کا متبرک شہر آباد ہے، وہاں ریت اور سڑی ہوئی پہاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ دور دور تک کسی جاندار کا گمان تک نہ تھا۔ اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے ننھے چند روزہ بچے کو لے کر یہاں آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ ماں اپنے ننھے شیر خوار کو لیے ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئی۔ الف واؤ ٹے اوٹ۔ سورج بلند ہوتا گیا، دھوپ کی تیزی بڑھتی گئی، زمین تپی، ہوا جلی، گرم لو کے بھبھوکے آنے لگے۔ بے دو چشمی ہے، بے واؤ کاف پڑھیے کے۔ پانی کی چھاگل خشک ہونے لگی، چے دو چشمی ہے، الف گاف رام، اور ذرا سی دیر میں سوکھ گئی۔ ماں بچے کے ہونٹ سوکھے، پھر زبان خشک ہوئی۔ ماں گھبرائی، ننھا سسکنے لگا، ماں کے ہوش اڑ گئے، اپنی پیاس بھول گئی، بچے کی حالت دیکھ کر تڑپی۔ ادھر ادھر دیکھا، ریت کے ذروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اوپر دیکھا، آسمان کو دور پایا، نیچے دیکھا، زمین کو تنور پایا۔ پانی پانی، ایک گھونٹ، ایک قطرہ، میرے لیے نہیں، میرے بچے کے لیے، شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خدا اس جنگل میں، اس بیابان میں، اس ریگستان میں، آنکھ کو گلستان بنانے والے اس آگ کے دریا میں پانی کا چشمہ بہا۔ میرے ننھے کو ایک پانی کا قطرہ عطا فرما۔ اللہ میاں، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، اس ننھی جان پر کرم فرما۔ بچہ پیاس سے بے ہوش ہو چکا تھا، کبھی کبھی ٹانگیں ہلا دیتا۔ ماں نے اپنے منہ سے لعاب لام عین الف بے لعاب نکال کر اس کے منہ میں ڈالا، مگر دن کی تمازت ختم ہو تو زندگی کی امید پیدا ہو۔ تمازت تپش کو کہتے ہیں۔ ذرا دیر کو اوپر کو بچے کے سانس کی حالت ٹھیک ہوتی، پھر وہی خشکی رگیں تک خشک کر دیتی۔ آخر بچے کی حالت نہایت نازک ہو گئی۔ ماں دیکھ نہ سکی، مضطربانہ اٹھی، یعنی بے چینی سے۔ مضطربانہ میں میم زواد توئیں رے بے الف با نون ہے نا۔ بچے کو زمین پر لٹایا، مروہ پہاڑی پر چڑھی، بے تابی سے ادھر ادھر دیکھا، پانی کا نشان تک نہ پایا۔ پھر صفا کی پہاڑی کی طرف بھاگی، ساتھ ساتھ بھاگتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ بچے کی طرف دیکھتی جاتی تھی کہ کوئی درندہ نقصان نہ پہنچائے۔ اب ماں کی بےتابی کی حد نہ تھی، وہ بےتاب تھی، ہر طرف مایوسی کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ کبھی بچے کو دیکھتی، کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی، مگر ناکام واپس آتی۔ اسی طرح پہاڑیوں پر دوڑ رہی تھی کہ 6 پھیرے مکمل ہو گئے۔ 7ویں مرتبہ اللہ سے دعائیں کرتی ہوئی دوڑی اور واپس آئی تو دیکھا کہ بچے نے بےتابی سے جہاں ایڑیاں ماری اور رگڑی تھی، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، بچے کو پانی پلایا، خود پیا اور چشمے کے گرد پتھروں کی مینڈ بنا دی اور فرمایا کہ زم زم، یعنی اے پانی ٹھہر جا۔ اسی سے چشمے کا نام بھی زمزم ہوا اور چشمے کا مقدس پانی زمزم کہلایا اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے شفا کا پیغام لایا۔ عرب کے بدو پانی کی تلاش میں ریگستان کے ذرے ذرے کا منہ دیکھتے ہیں۔ ایک بدو نے پانی پیا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پانی پینے اور اپنے اونٹ کو پانی پلانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے بڑی خوشی سے اجازت دے دی اور آخر وہ وہیں خیمہ لگا کر بیٹھ گیا۔ پانی بڑے زوروں سے نکلتا رہا، بڑھتا رہا، پھیلتا رہا۔ صحرائی بدو آتے گئے اور اجازت پا کر چشمے کے گرد آباد ہوتے گئے، حتیٰ کہ پہلے خیموں کا شہر بسا، پھر پتھروں کے مکانوں کا شہر آباد ہوا۔